بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایڈورٹائزنگ کے ایک ایسے پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں گے جو عام آدمی کی زندگی کے ساتھ اور کسی ایک خاص خطے کے آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ پوری دنیا کے میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ براہ راست جس کا تعلق ہے، اور جس تصور کو ہم کسی ایک خاص علاقہ، کسی ایک خاص ملک تک محدود نہیں سمجھتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عالمی بنیادوں پر جو ہے وہ ڈسکس کیا جانے والا موضوع ہے، جس کا آج عنوان ہے گلوبل ایڈورٹائزنگ یا گلوبلائزیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ آج ہمارا موضوع ہے۔ اور جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم اس میں جو چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو چیز جاننا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو تصور ہے کہ پوری دنیا کے اندر گلوبلائزیشن کا جو تصور پچھلے دہائیوں سے پاپولر ہوا ہے، اور گلوبل ولیج کا تصور یہ آپ نے پڑھا، مارشل مکلوہن کا جو کانسیپٹ ہم میس کمیونیکیشن سٹڈیز میں ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے، لوگ قریب آ چکے ہیں، اور ایک دنیا کے کسی ایک کونے میں ہونے والا واقعہ جو ہے چند لمحوں میں اس کی خبر ایک اور دوسرے خطے میں پہنچ جاتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، سامنے بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں، شکل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی جو قربت ٹیکنالوجی کے ذریعے آئی ہے، اس نے اصل میں گلوبلائزیشن کے تصور کو پروموٹ کیا، اس کو آگے بڑھایا، اور جب یہ آگے بڑھا تو گلوبل اکانومی بھی جو تھی اس نے اصل میں یہاں پر ایک اہم کردار ادا کیا کہ لوگوں نے، کمپنیوں نے اپنے اپنے حدود سے، اپنے اپنے ملک سے، اپنے اپنے خطوں سے نکل کر دوسرے خطوں میں، دوسرے ملکوں میں مارکیٹ ڈھونڈنا شروع کی، بزنس کی تلاش جاری رکھی۔ جب انہوں نے بزنس ڈھونڈنے کی کوشش کی باہر کے ملکوں میں جا کر، دوسرے خطوں میں جا کر، تو انہیں پھر اس مال کی کھپت کے لیے ایڈورٹائزنگ کی ضرورت پڑی۔ اور یہ ایڈورٹائزنگ کس کس نوعیت کی ہے، اس پر بھی ہم بحث کریں گے، کن کن چیزوں نے، کن کن فیکٹرز نے ان کی معاونت کی، اور کیا کیا اس سلسلے میں کچھ مشکلات ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جو ہم گلوبلائزیشن اور ایڈورٹائزنگ کے تحت آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی جو یہاں بڑی اہم ہے کہ اس کے اور پہلو بھی، جس میں ہم ثقافت کا پہلو ہے اس پر بھی بات ہوگی، کس طریقے سے یہ ہمارے ثقافت کو اثر انداز کرتی ہے اور کر سکتی ہے، اور کس طریقے سے یہ گلوبل اکانومی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جڑیں ملتی ہیں۔ یہ سب باتیں ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آج پڑھتے ہیں گلوبلائزیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ بات کہی گی کہ اس کی جو گروتھ ہے، جیسے یہاں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، دا گروتھ آف گلوبل ایڈورٹائزنگ اینڈ برانڈنگ از اے پروڈکٹ آف دی ایکسلریٹنگ گلوبلائزیشن آف دی ورلڈ اکانومی، ویئر اے اسمال نمبر آف ایجنسیز set the pace for strategies, style and content exported throughout the world۔ یہ میں نے آپ سے بات کی ابھی تھوڑی دیر میں، ایجنسی کلچر is now a major force for cultural change in the emerging economies۔ بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اور تصور بھی ہے کہ جو پروڈکٹ کسی ملک میں جاتی ہے وہ اپنے ساتھ اپنا کلچر بھی لے کے جاتی ہے۔ ایک کتاب چھپی امریکہ کے اندر، اس کا عنوان تھا ٹیکنوپولی، کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سوسائٹی کو مونوپلائز کرتی ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ویلیو لیڈن ہوتی ہے، اٹس ناٹ ویلیو فری، اس کی ایک اپنی ایڈیالوجی ہوتی ہے، یہ ساتھ میں میسج لے کے جاتی ہے، یہ آپ کی لائف سٹائل کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے، یہ آپ کے رکھ رکھاؤ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی وہ ڈرامہ یاد آتا ہے دبئی کے حوالے سے، کہ ایک فیملی کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اور وہاں چونکہ تعلیم کی کمی انہیں تھی، اور وہاں سے وہ
مزدوری کرنے کے بعد ٹیلی ویژن لے کے آ رہے ہیں، ریفریجریٹر لے کے آ رہے ہیں، ٹیپ ریکارڈر لے کے آ رہے ہیں، اور اپنے ڈرائنگ روم کے اندر وہ سب چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں. اور جب وہ دبئی سے گھر آتا ہے تو اس کا گھر میں خاتون کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا اپنے ماموں کو ریسیور کرو. تو انگریزی بولنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ داخل ہوتا ہے تو کبھی وہ فریج سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی وہ میز سے ٹکرا جاتا ہے. یہ سب چیزیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں کے اندر فریج جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا، ڈائننگ ٹیبل ناگزیر ہو گئی. اب یہ دیکھیں ٹی وی لاؤنج کا تصور، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں دالان ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی ڈیوڑیاں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کی سوچ میں بڑی وسعت ہوتی تھی، وہ پورا آسمان دیکھ سکتے تھے، اور مہمان نوازی ہوتی تھی آ کر، کھلے کھلے صحن کا تصور تھا. اب 3 مرلے کا مکان ہوتا ہے اور اس میں ٹی وی لاؤنج ضرور ہونا چاہیے، اس کے لیے جگہ ضرور رکھیں. جی دیکھیں ٹی وی لاؤنج کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اور ٹیلی ویژن لاؤنج کیا ہے؟ ٹیلی ویژن لاؤنج دراصل ماسٹر کنٹرول روم ہوتا ہے کسی گھر کا. وہاں سے ہر کوئی گزر کے جاتا ہے، بیٹا، بہن، بھائی، بیوی، سب، اور اکٹھے بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. تو یہ وہ چیز، لیکن صحن کدھر گیا اس کی کسی کو پرواہ نہیں. کورڈ ایریا کا تصور زیادہ آ گیا، لہٰذا کہتے ہیں کہ ان کی سوچ میں بھی وہ کھلا پن نہیں رہا، وہ تنگ نظری پیدا ہونی شروع کر. چلیے یہ درمیان میں ایک گفتگو آئی، میں نے کر دی، کلچر کس طریقے سے ٹیکنالوجی ساتھ لے کے آتی ہے، یہ اس حوالے سے بات تھی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ اس ملک میں لسی کو کوکا کولا نے ریپلیس کر لیا. کوئی قانون اس ملک میں نہیں بنا جس نے کہا ہو کہ آپ نے باہر کی یہ ڈرنکس ضرور پینی ہے، یا کوک ضرور پینی ہے، یا پیپسی ضرور پینی ہے، یا کوئی اور چیز ضرور پینی ہے. کوئی پولیس نہیں آتی آپ کو، کوئی قانون نہیں آتا. کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ لسی مت پیا کریں، کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ شکنجبی نہ پیا کریں. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم میڈیا کے ذریعے جو ہم اشتہارات دیکھتے ہیں، اور اشتہار کے ذریعے یہ جو ملٹی نیشنلز کی جو پروڈکٹ آتی ہیں، یہ اپنا کلچر بھی لے کے آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوکا کولا پینا جو ہے وہ لسی پینے والے کے مقابلے میں عام آدمی کے ذہن میں یہی بات ہے کہ وہ زیادہ سیولائزڈ اور کلچرڈ کہلائے گا. سو آن اینڈ سو فورتھ، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک نقطۂ نظر ہے. یہ جو ہم گلوبلائزیشن ایڈورٹائزنگ جو پڑھیں گے، اس میں سارے فیکٹرز ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں کہ آپ کوئی پروڈکٹ کو آپ گلوبلی مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. لہٰذا اس تصور کے ساتھ ہم آج اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور یہ بڑا سینسیٹیو موضوع بھی ہے، اور اس کا تعلق ہماری اکانومی سے بھی ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے. سنس 1980s businesses have aimed to expand internationally in search of growth, and they have taken their ad agencies with them. یہ میں ذکر کر چکا ہوں. یہ جو ایکسپینشن ہے بزنس کے گروتھ کی اور پھیلاوا ہے، یہ 1980 سے یہ تصور جو تھا پوٹینشیلی پروموٹ ہونا شروع ہوا کہ جی ہم اپنے ملک سے باہر بھی جا کر جو ہے وہ بزنس کریں، وہاں جا کے مارکیٹ تلاش کریں. تو ان کمپنیز نے باہر کی دنیا میں مارکیٹ تلاش کرنے شروع کی اور بزنس کرنا شروع کیا. ظاہر ہے وہاں کے لیے پھر اپنی ایڈ ایجنسیاں بھی ساتھ لے گئے، ان کو بھی انہوں نے بزنس دیا اور ان سے یہ کام لینا شروع کیا. Though the multinationals still sell most of their products and spend most of their advertising budgets in the industrialized countries, they also have the financial muscle and advertising expertise to dominate emerging markets financially and culturally. یہ دیکھیں، to dominate emerging markets financially and culturally. اس کا مطلب ہے کہ فنانس کے علاوہ کلچر بھی ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ہوتا ہے. ٹو انفلوئنس دا کلچر آف ریسیونگ سوسائٹی. اور یہی وہ چیز ہے کہ اسی لیے بعض ممالک نے خاص طور پر لیٹن امریکہ کے اندر اس کلچر کو، کلچرل انویژن جس سے وہ کہتے ہیں، اگر کلچرل امپیریلزم کہتے ہیں، اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کلچرل گروپس بنائے. افریقہ میں بھی بنے، بولے کاجا کے نام سے، لیٹن امریکہ میں بنے. تو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ چکانو کلچر کا جو تھا وہ تصور وہاں کے ہم اپنے کلچر کو لے کے چلیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے کلچر کو قائم رکھنے کے لیے اور دوسرے کلچر کو ریزسٹ کرنے کے لیے
اپنے یہاں بعض چیزیں بنا رکھی ہیں. مثلا امریکن سوسائٹی میں آپ جائیں, آپ یہاں پر اگر بلب چلانا چاہتے ہیں, آن کرنا چاہتے ہیں, تو بٹن آپ نیچے کی طرف دباتے ہیں. وہاں جائیں گے تو آپ کو اوپر کی طرف دبانا پڑے گا. آپ کے ہاں جو کس زمانے ہم تو کہتے تھے اس زمانے میں ٹوائلٹ, تو امریکہ میں آپ جائیں گے تو وہاں باہر لکھا ہوگا ریسٹ روم. بے شمار یہاں سے لوگ جاتے ہیں, وہ اندر جاتے ہی نہیں, وہ سمجھتے ہیں ریسٹ روم کا مطلب کوئی اندر چارپائی پڑی ہوگی, بندہ آرام کر رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم ڈفرینٹ ہیں, اگر آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, آپ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. آپ جو ویڈیو کیسٹ تیار کرتے ہیں آپ کے وی سی آر پہ یہاں چلتے تھے, وہاں پر آپ کو ان کے سسٹم پر اتنی آسانی سے چلا نہیں سکتے. آپ کو 1 گھنٹے کا ویڈیو کیسٹ جب میں وہاں پڑھ رہا تھا پاکستانی ڈرامہ دیکھنے کے لیے, تو وی آر ریکوائرڈ ٹو پے $40, $40 دینے کی ضرورت تھی, تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہاں پر بیٹھ کر اپنے کلچر کو لے جا نہ سکیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں, آ کے وہاں شارٹ ویو ریڈیو بہت کم لوگوں کے پاس, اور بہت پرانے لوگ جو جنگ عظیم میں لڑا کرتے تھے ان کی جیب کے اندر شارٹ ویو ریڈیو نظر آئے گا امریکن سوسائٹی میں, وچ از ویری ویری ایکسپینسو. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پبلک ریڈیو جا کے سنتے ہیں آ کر لائبریریز میں. تو انہوں نے یہ کیا ریزسٹنس قائم کی, یہ کیا کرٹن انہوں نے لگایا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ دوسری براڈ کاسٹ کو نہیں سن سکتے, اور دوسرے نظام کے اندر آپ کو کنورٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی. ہم نے یہاں پر کھلا پھاٹک کھولا ہوا ہے, کوئی دنیا کا کلچر آئے آ کے یہاں پر آ کے سمو جائے. میلٹنگ پاٹ ہے ہماری سوسائٹی. سو گزارش یہ ہے کہ جو قومیں کلچر کے بارے میں بڑی سینسٹیو ہیں, انہوں نے اپنے اپنے یہاں کلچرل ریزسٹنس گروپ بنا رکھے ہیں. دے آر پراؤڈ آف دیئر کلچر. اس سے پھر ان میں نیشنلزم بھی پیدا ہوتا ہے. پھر اسی حوالے سے وہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور نہیں قبول کرتے. آپ ناروے جیسے ملک میں جائیں آ کر, جو یورپ کا حصہ ہے, آپ سویڈن کے سے آ جائیں آ کر, وہ سویڈن کا سیب استعمال نہیں کرتے, اپنے ملک کا سیب زیادہ استعمال کریں گے, اگرچہ ان کے ملک کا سیب جو ہے وہ بدرجہ مہنگا ہے, لیکن نیشنلزم ڈیمانڈ کرتا ہے. ان کی اکانومی کا نیشنلسٹ اپروچ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نارویجن اپنا سیب کھائیں, اپنی زبان بولتے ہیں, وہاں پر بارڈر بھی کوئی نہیں ہے, کوئی انگریزی بولتا آپ کو نظر نہیں آئے گا, آپ کو انگریزی کے بورڈ نظر نہیں آئیں گے, لیکن وہاں پر آپ کو انگریزی زبان میں کوئی ریڈیو اخبار باتوں کا نظر نہیں آتا, شاید اب آ گیا ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کلچر کے ساتھ وابستہ ہیں. قومیں کلچر کے ساتھ بڑی سنجیدہ ہوتی ہیں. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں فائنینشلی اینڈ کلچرلی کہ یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے, فنانس بھی اور کلچر بھی ہے, کہ ہم پیسہ بھی کمائیں گے اور ہمارا کلچر بھی جو پوری دنیا کے اندر پروموٹ ہوگا. حاضرین, میں نے اس پہ کافی وقت لیا, میں اگلی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ ایڈورٹائزنگ پہ کیا ہے. گلوبلائزیشن ہیز انکریز ڈرامیٹیکلی ان دی ارلی 21st century. 21ویں صدی کا فنومینا ہے یہ. مور کمپنیز ہیو ایکسپینڈیڈ بیانڈ ڈومیسٹک بارڈرز in the race for new customers, new money and new sources of capital. وجہ کیا ہے کہ گلوبلائزیشن میں یہ خواہش ہے کہ جی نئی مارکیٹ ملے, نئی منی ملے آ کر ہمیں, اور ہم ملک سے باہر جا کر اپنے نئے کسٹمر تلاش کریں. سیچوریشن پوائنٹ ایک آ جاتا ہے, پھر انسان بڑھاوا دیتا ہے اپنی اکانومی کو, وہ پھیلنے کی خواہش جو ہے اس نے اس ساری اکانومی کو گلوبل اکانومی کی طرف راغب کیا. Globalization in business significantly affects a company's advertising strategy and the way it delivers messages to customers. اس نے پھر ہماری ایڈورٹائزنگ کی اسٹریٹجی کو بھی افیکٹ کیا, کس انداز سے ہم نے گلوبل ایڈورٹائزنگ کو ہینڈل کرنا ہے اور میسج کو اپنے آرگنائز کرنا ہے. نمبر 1 اس میں انویسٹمنٹ. کن چیزوں کو افیکٹ کیا؟ ایک تو انویسٹمنٹ کو. ون کانسٹنٹ effect on companies with globalization is increased cost. Cost بڑھ گئی. First, just producing and buying time and space. جب آپ میڈیا پر ٹائم خریدتے ہیں اور پرنٹ میڈیا میں جگہ خریدتے ہیں اور اسپیس خریدتے ہیں میڈیا میں, یہ کاسٹلی ہے. For ads in multiple countries cost more than domestic advertising alone. Additionally, global advertising is more challenging, requires more time and effort in strategy and administration, which cost money.
global companies also commonly employ advertising professionals or contact agencies in each country of operation. جہاں جہاں اپنی مارکیٹ کرنی ہے آ کر آپ کو اس ملک کے اندر آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے ایجنسیز کے ساتھ اس ملک کے اندر جو آپ کی پروڈکٹ کی کو جو ہے وہ لانچ کرنے میں اور پروموٹ کرنے میں آپ کے ساتھ تعاون کرے. نمبر 2, اسٹریٹجی. ڈیولپنگ اینڈ implementing an advertising strategy is a massive undertaking for global companies. A major strategic dilemma is whether to use a global universal messaging approach or to customize advertising to each individual market. سوال کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی یہ مارکیٹنگ کریں کیا گلوبل یونیورسل میسج اپروچ استعمال کریں یا کسٹمائز ایڈورٹائزنگ ٹو ایچ انڈیویجول مارکیٹ, کیا ہر انڈیویجول مارکیٹ کے مطابق اس کو کسٹمائز کر لیں. یہ دو سوال بنیادی طور پر اٹھتے ہیں. مور کمپنیز یوز اے ملٹی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اپروچ since few products have truly universal use and message context. Media buying processes and availability of media also vary greatly by country. کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ سیگمنٹیشنل اپروچ کے ساتھ چلتی ہیں, کسٹمائز کرتی ہیں, کنٹری ٹو کنٹری اپنی اسٹریٹجی پر وہ اپنے زور دیتی ہیں, اور کچھ اسمال کمپنیز گلوبل اپروچ کے ساتھ ہی چلتی ہیں کیونکہ یہ کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے, اور جب سیگمنٹیشن اپروچ آتی ہے تو یہ کاسٹلی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے. لینگویج اینڈ کلچر, یہ تیسری چیز اس میں. ون ریزن فار انکریز اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ود گلوبلائزیشن از دی امپیکٹ آف لینگویج اینڈ کلچر. اے نمبر آف میسیجز ہیو ریزلٹیڈ وین ایڈ میسیجز گیٹ لاسٹ ان ٹرانسلیشن. This is why companies often use local talent in each market who speak the language. یہاں یہ کہا گیا کہ بعض اوقات اب ہم بھی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہاں ایک اپروچ یہ ہے, اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور طلب بات ہے کہ بے شمار ایڈ ہیں انٹرنیشنل پروڈکٹ کی, ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور وہ ترجمہ کرتے وقت ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو چیز آپ دکھا رہے ہیں آ کر, جو آپ ویژول دکھا رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کے مطابقت نہیں رکھتا, اور اس کا ترجمہ بھی بعض اوقات ہم اس طرح اردو میں کرتے ہیں کہ جو ہمارے ثقافت سے متصادم ہوتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کا بعض سلوگن کا ترجمہ کرتے کرتے ہم اس کی ٹرانسلیشن کچھ کا کچھ کر جاتے ہیں. بعض اوقات تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, مثلاً ہر کلچر ہر زبان کے کلچرل میننگ بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں انگریزی کے حوالے سے ہی, کہ آپ دیکھیں کہ امریکن بکس جتنی بھی ہیں ان کے اندر اگر آپ یہ غور کریں ٹریڈیشنل میڈیا کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹریڈیشنل میڈیا کا جب بھی لفظ آتا ہے امریکن بک میں, اس سے مراد مین سٹریم امریکن میڈیا ہے, ریڈیو, ٹیلی ویژن ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہماری انڈیا اور پاکستان کے اندر ٹریڈیشنل میڈیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیجنس میڈیا ہے, پپٹ ہیں, فوک ہے, فوک میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ وہ جسے ہم بیسیکلی نان میس میڈیا کہتے ہیں, ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ کو کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کا پہلے فورورڈ پڑھتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں اس کا پبلشر کون ہے, کہاں چھپی ہے, اس کا آتھر کون ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر نوشن آف ٹریڈیشنل میڈیا سے کیا مراد ہے, اور اگر یہ امریکہ سے باہر چھپی ہے یا ہندوستان اور پاکستان میں چھپی ہے تو ٹریڈیشنل میڈیا سے کیا مراد ہوگی. تو کلچر جو ہے وہ زبان کو معنی دیتا ہے. یہی بات یہاں پر کہی ہے رہی ہے کہ بے شمار ایڈ کے ہم ترجمے کر دیتے ہیں آ کر, کلچرلی اس کے معنی جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے وہ ساری کی ساری ایڈ. یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ اس کے معنی جو ہے they get lost. To persuade people with advertising you must understand the culture and values. آپ کو ویلیوز کا, کلچر کا پتہ ہونا چاہیے. میں ایک مثال آپ کو دیتا چلا جاؤں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ میں اور پروموشنل کیمپین کے اندر بھی اور گلوبل ایڈورٹائزنگ میں we need to design a receiver oriented message where we need to take care of culture and language. یہ ایک بیماری جو ہمارے ہاں
ناردرن ایریاز میں پائی جاتی ہے، جس سے ہم اردو میں گالڑ کہتے ہیں یا گلٹ کہتے ہیں. اس کے بارے میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ایک پوسٹر ڈیزائن کیا جو پاکستان کے اس علاقے کی ممالک کے بارے میں تھا کہ جی، اور اس میں کہا گیا تھا، اس کے انگریزی الفاظ تھے گیٹ ریڈ آف گوئٹے اینڈ یوز گورنمنٹل آئنائز سالٹ. اور نیچے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا گلٹ سے نجات، حکومت کے تصدیق شدہ نمک کا استعمال. تو ساتھ ہم نے ایک ویژول بنا دیا، ایک عورت کو دکھا دیا جس کی گردن کے اوپر یہاں پر ایک گلڑ جسے آپ کہتے ہیں وہ دکھایا گیا تھا. اب آپ دیکھیں اسی پوسٹر کو اگر میں یہاں دکھا سکتا تو بہتر تھا، لیکن میں زبانی بیان کر دوں، اس کو سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ وہ پوسٹر ہمارے یہاں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس پوسٹر کا ترجمہ کیا انگریزی سے اردو میں، وہیں پر گلٹ سے نجات، حکومت کے تصدیق شدہ نمک کا استعمال، اور آگے اس خاتون کی وہ تصویر بنا دی جس میں اس کے گردن کے آگے گلڑ بنایا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو ہم کہتے ہیں کلچر اور اس کے بعد میں میسیجنگ کیسے ہوتی ہے، کہ جب ایک ورکشاپ میں یہ پیش کیا گیا اسلام آباد کے اندر، تو اس میں خادم نے بھی بات کی کہ بھی یہ اس سوسائٹی میں اٹ وونٹ ورک. تو یہ کہا گیا کہ یہ تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے ماہرین کا تیار کردہ اشتہار ہے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ انٹرنیشنل ماہرین جو تھے یہاں کے کلچر سے ناواقف تھے. دیٹس وائی ہم یہ کہتے ہیں کہ کلچر اورینٹڈ میسیج دینا چاہیے. انہیں اس کلچر کا پتہ نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پوسٹر پھاڑ دیے گئے، اس میں یہ ایک پہلی وجہ کہ وہاں کے لوگ عورت کو اس طرح پوسٹر میں یہ دو اشرے کی بات ہے، دکھانا پسند نہیں کرتے عورت کو، اور وہ بھی ان سچ این اگلی شیپ. دوسرے، یہ میسیج بڑا مس لیڈنگ تھا. ایسے لگتا ہے یہ گلڑ کی بیماری صرف عورت کو ہوتی ہے. اگر عورت کے علاوہ مرد کو ہوتی تو مرد کو بھی دکھایا جانا چاہیے تھا، بچوں کو ہوتی بچوں کو بھی دکھانا چاہیے تھا ان کیس. پھر میسیج بڑا مس لیڈنگ تھا. اس میں لکھا تھا کہ گیٹ ریڈ آف گوئٹے، یوز گورنمنٹل آئنائز سالٹ، حکومت کے تصدیق شدہ نمک کا استعمال. ایک تو ایک وہاں کے لوگ اردو نہیں سمجھتے، لکھی ہوئی پڑھیں گے کیسے؟ تو یہ جب لوگوں کو گوئٹے ہوئی تو لوگوں نے نمک استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں ہائپر ٹینشن ہوگی، تیزابیت ہو گئی انہیں. حالانکہ میسیج یہ ہونا چاہیے تھا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور احتیاطی تدبیر کے طور پر یہ آئنائز سالٹ ریگولر استعمال کیا جائے. وہ یہ سمجھے کہ جب گوئٹے ہو تب یہ سالٹ استعمال ہونا چاہیے. تو یہ میسیج بھی مس لیڈنگ تھا. اصل بات یہ ہے کہ ریسیور اورینٹڈ میسیج ہو جو وہاں کے مخاطبین سمجھتے ہیں، ان کے کلچر کے مطابق ہو، ان کے علاقے کا رنگ اس میں جو ہے پایا جاتا ہو. اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ پروموشن اسٹریٹجی اور گلوبلائزیشن کے ایڈورٹائزنگ کے سارے حوالوں سے کلچر جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے. آپ وہاں کلچر تبدیل کرنے نہیں جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے اشتہار کے ذریعے کلچر تبدیل کرنے کی ڈائریکٹ کوشش کرو گے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا اور ملٹی نیشنل کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم فوری طور پر تبدیل نہ کر سکیں لیکن ان کی ہیبٹس تبدیل کرنی شروع کریں گے تو ان کا کلچر آٹومیٹکلی اس طرح تبدیل ہوتا چلا جائے گا کہ انہیں خود بھی نہیں پتہ چلے گا. لیکن کنفرنٹریشن پالیسی اختیار کریں گے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. لہٰذا اب آپ دیکھیں آ کر کے کوکا کولا تو پی جاتی ہے، لیکن کوکا کولا کے اشتہار میں اگر آپ شارٹ پہنی ہوئی عورت کو بیچ پہ بیٹھے ہوئے دکھا دیں تو لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اصل مقصد ہے کہ کوکا کولا پی جائے اور اس کو رواج دیا، اس کا کوئی اور رنگ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ اگین کہ کلچرل فیملیئرٹی is also an issue. To persuade people with advertising, you must understand the culture and values. اس کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں. آ کر میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے کئی علاقوں میں چلے جائیں، خود امریکن سوسائٹی میں چلے جائیں، یہاں پر ہم عید کا دن ہوتا ہے یا دوست سے ملتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھ پھیلا کر کھول کر اس سے سینہ لگا کر ملتے ہیں آ کر، جس سے ہم کہتے ہیں جپھی ڈال کے ملو، جگری یار ہو تم. عید والے دن ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن امریکن سوسائٹی میں اگر آپ کیلیفورنیا میں پھر رہے ہیں اور آپ گلے مل رہے ہیں یا ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، اس کا بڑا منفی معنی لیے جائیں گے. اسی طریقے ہمارے اپنے خطوں کے اندر بھی اشاروں کی زبان میں اگر آپ کسی ایسے خطے میں جہاں پر ہاتھ ایسا کرنا جو ہے وہ گالی کے معنوں میں ہے، اور دوسرا اسی باڈی لینگویج کا مطلب جو ہے رک جاؤ ہے، تو یہ اشاروں کی زبان جو ہے ان کو
ان کو معنی کون دیتا ہے؟ ان کو کلچر جو اصل میں معنی دیتا ہے. ایک کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ اس اشارے کا مطلب یہاں پر یہ ہے اور اس اشارے کا مطلب یہاں پر یہ ہے. تو کلچر کی بڑی اہمیت ہے کہ جو آپ کے ابلاغ کو وہ حقیقی معنی پہناتا ہے. اس لیے یہ بات کہے گی کہ آپ کلچر سے کنفرٹ نہ کریں ان گلوبل کمیونیکیشن، ان گلوبل ایڈورٹائزنگ. اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کا مقصد ہے پروڈکٹ آپ کی وہاں سیل ہو، یہ نہیں کہ وہاں کے لوگوں کے کلچر سے آپ کنفرنٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ پروڈکٹ آپ کی بیک گراؤنڈ میں چلی جائے تو آپ کی ایڈورٹائزنگ کام نہیں کر رہی. دراصل کوئی اور ایجنڈا کام کر رہا ہوگا جس میں آپ کامیاب تو ہو جائیں گے لیکن آپ اپنی پروڈکٹ بیچنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے. دوسری چیز ہے برانڈنگ. برانڈنگ میں دیکھیں کہ یہاں کلوزلی ٹائڈ ٹو یور اسٹریٹجی is consideration of branding. This is the use of promotions to project an image for your company and products. Globalization forces companies to decide whether it is feasible to build a consistent global brand or to develop different brand images for each country. ان کو یہاں پر گلوبل کمیونیکیشن کے اندر اور ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم اس کو گلوبلی ایک ہی برانڈ افورڈ کریں یا ہر ملک کے لیے علیحدہ علیحدہ برانڈ جو ہے اس کے بارے میں سوچا جائے. یہ دو سوال شروع میں کیے جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے تاکہ چونکہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ کاسٹ کے ساتھ ہے اور آسانیاں بھی ہیں. کاسٹ افیکٹو ہونا، اس میں سنرجی بھی انوالو ہے اور اس کے اندر کاسٹ بھی انوالو ہے دونوں صورتوں میں. تو یہ فیصلہ بڑا اہم ہے. ایک گلوبل برانڈ کین ہیو سنرجی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا گلوبل برانڈ کے اندر آپ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. ایک ہی طرح کی چیز، ایک ہی سلوگن بنا دیا، ایک ہی آپ نے کمپنی سے کام لیا، ایک ہی زبان کے اندر ساری دنیا کے اندر، ایسی زبان جو ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہو، بولی جاتی ہو، آپ اس سے کام لے لیتے ہیں. تو وہاں پر آپ کو مختلف زبانوں میں اس کو توڑنا نہیں پڑتا. ایک ہی کریکٹر، ایک ہی ماڈل، ایک ہی ٹائپ کا ڈریس آپ ساری دنیا میں چلا لیتے ہیں اگر وہاں پر کہیں مزاحمت نہیں ہے. تو یہ سنرجی ایز کسٹمرز اراؤنڈ دا ورلڈ interact with it. However, brands tailored to specific market interest can have more success in distinct markets. کہتے ہیں بعض جگہوں پہ ایک تو یہ کہ گلوبل انداز آپ اختیار کریں، ایک ہی اشتہار ہو، ایک ہی ماڈل ہو، ایک ہی زبان ہو، لیکن کچھ خاص جگہوں پر کہتے ہیں جہاں ریکوائرڈ ہو، اگر ایسا کر لیا جائے کہ آپ اسے ٹیلر کر لیں، ٹھیک ہے، برانڈ کو اسپیسیفک مارکیٹ کے انٹرسٹ میں، تو اس سے بہتر نتائج لیے جا سکتے ہیں. کوئی تبدیلی کرنے مقامی طور پر، مثلا کوکا کولا کے اشتہار کو بیچ کے اوپر آپ اپنے بوتل پینے کی یہاں پاکستان میں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بیچ پر بندے کو دکھا دیں جس نے شلوار قمیض پہنی ہو، جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہو. سو یہ ٹیلرنگ جو ہے ایڈ کے اندر یہ علاقے کے حوالے سے اور مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کی جا سکتی ہے اور اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں. ڈفرینس ان گلوبل ایڈورٹائزنگ اینڈ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ گلوبل ایڈورٹائزنگ اور انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ میں فرق کیا ہے. میں اس فرق پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری جو حقیقی سٹوری ہے بیان کرنا چاہوں گا. When I was a student of University of Iowa at United States, I went to Canada to read my research article. وہاں پر اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جی international student of University of Iowa, Mr. Mughisuddin will present his paper. تو وہاں پر ایک پروفیسر تھے، میں نام نہیں لیتا، جو مجھے جانتے بھی تھے، امریکن تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ ہی از ناٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، ہی از ناٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. تو میں نے کہا جی کہ آئی ڈونٹ نو، دس ہیز بین اناؤنسڈ بائی دی اناؤنسر اوور ہیئر but I am studying at University of Iowa. انہوں نے کہا you are a foreign student studying at University of Iowa. بعد میں جب میں چائے پہ ملا تو انہوں نے کہا جی میرے نزدیک انٹرنیشنل وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر مختلف جگہوں پر پڑھتا رہا ہو. تو آپ تو ایک جگہ پر امریکہ میں آئے ہوئے آ کر تو آپ امریکہ کی سوائل پر ایک غیر ملکی طالب علم فارن اسٹوڈنٹ ہیں. اینی وے یہ ان کی انٹرپریٹیشن تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے آپ 100% متفق ہوں، لیکن یہ چیز سمجھانے کے لیے گلوبل اور انٹرنیشنل یہ مثال مجھے تھوڑی سی مفید اور ریلیونٹ لگ رہی تھی یوزفلنس کے حوالے سے. ضروری نہیں کہ میں اس کو فلسفے کے طور پر اور آپ بھی فلسفے کے طور پر اس سے متفق ہوں. آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. گلوبل ایڈورٹائزنگ
and international advertising are two distinct geographical ad strategies used by companies that conduct business globally. Global advertising is an approach where the same general message is applied in all countries. International advertising is a strategy where you tailor your ad messages to each country. آپ اپنے ایڈورٹائزنگ کے میسج کو ہر ملک میں جگہ 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 ٹیلر کرتے ہیں اس کے مطابق. لیٹن امریکہ میں اس کا ترجمہ اور کرنے کے بعد اس کو تبدیل کرتے ہیں. افریقہ میں کوئی پروڈکٹ وہی ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہے. ساؤتھ ایشیا میں کچھ اور ہے, مڈل ایسٹ میں کچھ اور ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ انٹرنیشنل تصور ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ وہ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ پروفیسر جو جگہ 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 پڑھتا رہا ہو. تو مجھے سمجھانے میں ذرا پتہ نہیں یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن شاید اس حوالے سے آپ کو یہ سبق یاد رہے کہ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ ایڈورٹائزنگ جہاں پر آپ ایک پروڈکٹ کو جو آپ کی انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے اس کو ہر خطے کے مطابق آپ اسے ٹیلر کرتے ہیں. جب آپ ٹیلر کرتے ہیں تو آپ کو لوکل ٹیلر لینا پڑتا ہے, لوکل زبان استعمال کرنی پڑتی ہے, لوکل ایجنسی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. اٹ مینز یہ آپ کی کاسٹ میں اضافہ کرتی ہے. اور گلوبل جو ہوتی ہے وہ ایک ہی لینگویج ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی سلوگن ہے, پوری دنیا میں سمجھا جا رہا ہے, ایک ہی اس کے اندر آپ کا گزارا ہو جاتا ہے, تو یہ کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب گلوبل پروز کیا ہیں؟ اے پرائمری بینیفٹ آف اے گلوبل اپروچ از کاسٹ سیونگس وچ از اسپیشلی امپورٹنٹ فار اسمالر گلوبل کمپنیز. جو گلوبل کمپنیز ہیں اور چھوٹی کمپنیاں ان کو یہ سوٹ کرتی ہے گلوبل ایڈورٹائزنگ کہ وہ ایک ہی ایڈ بنائیں, ایک ہی زبان ہو, ٹھیک ہے, ایک ہی میسج ہر جگہ پہ چل جائے, تو ان کے پیسے بچ جاتے ہیں. چونکہ یہ چھوٹی گلوبل کمپنیز ہیں, ان کو کاسٹ افیکٹو اپروچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. سنس یو ڈونٹ ہیو ٹو ری ڈیزائن اینڈ ری ڈیولپ یور ایڈورٹائزنگ کانسیپٹ فار ڈفرینٹ ریجنز اینڈ کلچرز یو سیو. فائدہ کیا ہے اس کا کہ آپ کو دوبارہ اس ملک کے لیے, خاص ملک کے لیے ری ڈیزائن نہیں کرنا پڑتا, ری ڈیولپ نہیں کرنا پڑتا, تو آپ کے پیسے بچتے ہیں. اور کیا فائدہ ہے؟ کنسسٹنسی از another pro of global ads. By delivering your same message in the same manner in each country, you reinforce your main brand and product message. کہتے جب ایک ہی سلوگن ہوتا ہے, ایک ہی زبان ہوتی ہے, ایک ہی پروڈکٹ ہوتی ہے, دنیا بھر میں جاتی ہے, تو وہ ری انفورس ہوتا ہے, برانڈنگ ہو جاتی ہے, اس کی لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اس کی میموری میں جو ہے نا یہ اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کو کچھ جگہ جگہ کے سلوگن علیحدہ یاد نہیں کرنے پڑتے, علیحدہ زبان نہیں انہیں دیکھنی پڑتی, علیحدہ ویژول نہیں دیکھنا پڑتا. تو ایک ہی چیز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو میمورائز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. دس ہیلپس امپروو ورڈ آف ماؤتھ ایز ویل, since people in different parts of the world can share in their understanding of your brand. یہ میں ابھی تذکرہ اس کا تفصیل سے کیا ہے. گلوبل کونس کیا ہیں؟ گلوبل پروز کی بات ہوئی ہے, گلوبل کونس کی بات ہو رہی ہے. گلوبل ایڈورٹائزنگ limits your ability to distinguish different product uses in different countries. It also does not work well if your brand messages won't impact or work with a particular audience. One big box chain struggled to make its low-cost business model to Germany and other parts of Europe, where workers were already part of unions, and the appetite for the chain's low-cost processes and products wasn't as great. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گلوبل برانڈنگ پہ آتے ہیں, ایک ہی زبان, ایک ہی نعرہ, ایک ہی چیز, تو ساری دنیا کے اندر وہ چیز جو ہے وہ بعض اوقات ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں جب اس کو میمورائز کروانا مقصود ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ مشکل پیش آتی ہے, آپ اس میں تبدیلی نہیں کر پاتے. جب تبدیلی نہیں کرتے تو اس کی اثر پذیری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ اس کا ایک ہلکا پھلکا نقصان ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر خطے میں اس کا ایکول اچھا امپیکٹ ہو, اس لیے کہ اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. کچھ خطوں کے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. سوشل ایکسیپٹینس آلسو ویریز وچ گلوبل ایڈورٹائزنگ ڈز ناٹ اکاؤنٹ فار.
ظاہر ہے سماجی طور پر آپ ایک ہی ایڈ بنا رہے ہیں تو کلچرلی سوشلی ایک علاقے میں تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، دوسرے علاقے میں اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور تیسرے کنٹری کے اندر بالکل نہیں ہے. لہٰذا یہ اس کے کانز میں شامل ہوتا ہے گلوبل ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے. اب آتے ہیں انٹرنیشنل پروز کے بارے میں. انٹرنیشنل پروز میں کیا ہے؟ دی ایبلٹی ٹو ڈیفرینشیٹ یور میسج ایز نیڈیڈ is the major strength of international advertising. Very clear. You can tailor your advertising to directly impact the market in each country. آپ ہر ملک میں اس کو ٹیلر کر سکتے ہیں کنٹری میں علیحدہ علیحدہ. This works well if your products or services have different meanings around the world. اگر اس کے دنیا بھر میں مختلف معنی ہیں تو یہ it will work very well. آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ صرف ایک ہی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہے بلکہ مختلف معنوں میں آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ انٹرپریٹ ہو رہی ہے. امریکن ہیم برگر شاپس فار انسٹنس ہیو ہیڈ ٹو چینج دیئر مینیوز اینڈ دی فوکس آف دیئر ایڈس ان سم مڈل ایسٹرن کنٹریز بیکاز آف کلچرل ڈائٹ ریسٹرکشنز. انہوں نے مثال دی ہیم برگر کی. یہ ایک چین ہے پوری کی پوری، لیکن جب یہ مڈل ایسٹ میں جائے گا تو ان کو اپنے ڈائٹ کے کانٹینٹس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا، تبدیل کرنا پڑے گا. چونکہ ظاہر ہے مسلمان علاقوں کے اندر آپ نے پورک نہیں کھانا، آپ نے حلال میٹ استعمال کرنا ہے. یہ سب چیز تو ایک ہی نعرہ، ایک ہی زبان، ایک ہی چیز، ایک ہی کنڈ، یہ نہیں چلے گا. آپ کو وہاں ٹیلر کرنا پڑے گا. تو آپ وہاں پر علاقائی حوالے سے جو اشتہار آپ دکھا رہے ہیں وہاں پر مڈل ایسٹرن کلچر آپ دکھائیں تو زیادہ پاپولر ہوگا، بجائے اس کے کہ ویسٹرن کلچر کے ماڈل کو آپ اس علاقے میں دکھائیں اور وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہ ہو. اگر وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو آپ کی پروڈکٹ بھی خام خواہ میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ لوگ جو ہیں اس پروڈکٹ کی طرف آئیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پہلے سے ہی ایک مزاحمت پیدا ہو جائے گی اس کلچر کے خلاف جو آپ کی ایڈ کے ذریعے اس علاقے میں پہنچ رہا ہے. ہمیں تو اس جھگڑے میں نہیں پڑنا، ہمیں تو اپنی پروڈکٹ بیچنے سے غرض ہے تاکہ اس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں بھی دور کیا جانا چاہیے. انٹرنیشنل کونس. The cost is the biggest drawback of redoing your ads messages for individual markets. کہتے ہیں یہ بڑا ایکسپینسو کام ہے. ظاہر ہے آپ ایک گلوبل ایڈ بنی ہوئی ہے، آپ لیٹن امریکہ کے لیے اس کو ٹیلر کر رہے ہیں، آپ لیٹن امریکہ کے بعد آپ افریقہ میں آتے ہیں اس کو ٹیلر کر رہے ہیں. افریقہ میں 55 زبانیں بولی جا رہی ہیں. فرض کیا آپ 55 زبانوں میں اس کو کنورٹ کرنا چاہیں گے یا کم از کم 15 میں کرنا چاہیں گے؟ یہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگی، یہ مہنگی پڑے گی. یہ مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ، لیکن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ آپ کو اس کے اینڈ پر حاصل کیا ہوتا ہے. اگر یہ آپ کو پے کرتی ہیں چیزیں تو پھر آپ اس کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اگر پے نہیں کرتی تو آپ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور گلوبل ایڈورٹائزنگ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. پھر آپ انٹرنیشنل کی بات نہیں کرتے. لیکن جہاں کی انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ آپ کو سوٹ کرتی ہے وہاں پر آپ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر نتائج مل سکیں. ٹو گیٹ دی بیسٹ ڈیزائن اینڈ ایگزیکیوشن یو ٹپیکلی ہیو ٹو ورک ود لوکل ایڈ ایکسپرٹس ہو انڈرسٹینڈ دا کلچر، مارکیٹ نیڈز اینڈ پروڈکٹ یوسیج. اب آپ زیادہ بہتر نتائج لینے کے لیے اور ڈیزائن دینے کے لیے آپ کو لوکل ٹیلنٹ جو ہے وہ اس میں انگیج کرنا پڑتا ہے. لوکل ماڈل لیں گے آپ، لوکل فوک لیں گے، لوکل ڈیزائنر لیں گے، لوکل ایجنسیز کو لیں گے، اخراجات آئیں گے کیونکہ وہ لوکل کلچر کو سمجھتے ہیں. لہٰذا آپ لوکل کلچر اورینٹیڈ جب ڈیزائن کریں گے ایڈ کو تو آپ کو لوکل ٹیلنٹ لینا پڑے گا اور دیٹ ول میک یور ایڈ ایکسپینسو. پروڈکشن کاسٹ فار نیو ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کمرشلز اینڈ پرنٹ ایڈز in each market can get quite expensive. The potential for inconsistency is also a drawback, but the general premise with this approach is that different countries already have an inconsistent use or understanding of your brand. یہ چیز ابھی ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مختلف ملکوں کے حوالے سے آپ کو جو انکنسسٹنسی ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے گلوبلائزیشن کی صورت میں یہ کنسسٹنٹ رہے گی، لیکن انٹرنیشنل صورت کے اندر اس میں انکنسسٹنسی جو ہے بڑی نمایاں ہوگی. آج کے لیکچر کے اختتام پر ہم چاہیں گے کہ
گلوبل ایڈورٹائزنگ اور برانڈنگ، ان کے جو فوائد ہیں اس پر بھی بات کی جائے. تو آئیے ہم تھوڑی سی اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ گلوبل برانڈنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ emphasizes the same brand positioning and messaging from one country to the next. فائدہ یہ ہے کہ ایک ملک ہو، یہ والا ملک ہو، اگلا ملک ہو، دنیا بھر میں آپ کی گلوبل ایڈورٹائزنگ اور برانڈنگ کے نتیجے میں آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے اور اس کی تکرار ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کی میموری پرابلم نہیں ہوتا کہ لوگوں کو یاد رہنے میں آسانی رہتی ہے. اٹ از این اپوزٹ اپروچ ٹو کسٹمائزنگ ایڈورٹائزنگ ان ایچ انڈیویجول مارکیٹ پلیس. یہ بالکل اس کے برعکس ہے، جیسے ہم نے پہلے شروع میں کہا کسٹمائزنگ اپروچ، کہ آپ اس کو سیگمنٹلائز کر لیتے ہیں فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ، کنٹری ٹو کنٹری، جو بڑی ایکسپینسو پڑتی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس کے برعکس ایک ہی اس میں رہتے ہیں آپ، اور اس کا یونیفارم اپروچ کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اس کی زبان، اس کا سلوگن، اس لیے یہ کاسٹ افیکٹو ہے. While each approach has merits, global branding is preferred by many small businesses for a variety of reasons. ہر اپروچ کے فائدے ہیں، انٹرنیشنل اپروچ کے فائدے ہیں، سیگمنٹیشنل اپروچ کے فائدے ہیں، اور گلوبل اپروچ کے اپنے فائدے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں وہ ان کی ترجیح میں یہ شامل ہے کہ وہ گلوبل ایڈورٹائزنگ کو ترجیح دیتی ہیں، گلوبل برانڈنگ کو ترجیح دیتی ہیں ان آرڈر ٹو سیو منی. وجہ کیا ہے؟ کنسسٹنسی، یکسانیت. A primary reason companies position brands in the same way around the world is consistency. The logic is that if brands and products are perceived the same around the world, that position is stronger compared to brands whose perceptions of value vary in different countries. کہتے ہیں یکسانیت ہوگی تو ایک ہی طرح کا امیج ابھرے گا بنسبت ان چیزوں کے جو ہر ملک کے اندر علیحدہ علیحدہ امیج آ رہا ہو سیگمنٹیشن کی بنیاد پر، اور پیسہ بھی زیادہ خرچ ہو. ایز پیپل ٹریول ٹو ڈفرینٹ کنٹریز دے شوڈ ہیئر دا سیم میسیج. آپ جگہ جگہ ٹریول کرتے ہیں، آ کر آپ کو وہی میسیج ملتا ہے، وہی چیز ملتی ہے. تو اب برانڈ اور میسیج اور وہ پروڈکٹ جو ہے اس کا ایک یکساں امیج ہوتا ہے. کنسسٹنسی کے یہ فائدے ہیں، آپ کنفیوز نہیں ہوتے. لوور کاسٹ. Global advertising is typically a lower cost approach relative to customizing brands for each country. This is especially important to small businesses which typically do not have huge advertising budgets. یہ بات ہو چکی ہے. Since you do not have to constantly redesign and redevelop your brand, یہ بات بھی ہوئی کہ آپ کو ری ڈیزائن نہیں کرنا پڑتا، ری ڈیولپ نہیں کرنا پڑتا، آپ کی کاسٹ بچتی ہے. You do have to adapt a language to fit each countries. ایک ہی لینگویج ہے جو ہر ملک میں فٹ آ رہی ہے. But the message strategies and concept can remain constant. Often the development of ad messages is as expensive or more so than the cost of placing ads. Synergy. Global branding allows for synergy that is not possible through individualized approaches in each country. اگر انڈیویجولائز اپروچ ہوگی، انٹرنیشنل اپروچ ہوگی، سیگمنٹیشنل اپروچ ہوگی، ٹیلرڈ اپروچ ہوگی، تو اس میں سنرجی نہیں ہوگی، کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگی، آپ کو علیحدہ علیحدہ اخراجات ایڈ کرنے پڑیں گے. لہٰذا گلوبل اپروچ کے اندر یہ آسانی ہے اور یہ بچت ہے اور یہ فائدہ ہے. ان سوشل میڈیا فار انسٹنس گلوبل کسٹمرز مائٹ ڈسکس یور پروڈکٹس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. وین اے کنسسٹنٹ برانڈ دس سنرجی آف مارکیٹ پلیس کمیونیکیشن helps your products become more viral thanks to word of mouth. With competing perceptions of your brand and products, this synergy wouldn't exist as customers couldn't as easily discuss your products across the globe. You also have customers that travel and look for global brands in countries they visit. ایک اور بھی آسانی ہے، جو لوگ ٹریول کرتے رہتے ٹورسٹ، وہ ایک ہی برانڈیڈ چیزیں ڈھونڈتے ہیں. یار فلاں چیز ہے آپ کے پاس فلاں برانڈ کی، وہ پوری دنیا کے اندر ان کو ملتی ہے وہ. لہٰذا اگر آپ انڈیویجولائز بیس پہ جائیں گے تو وہ کسٹمر کو اور انٹرنیشنل ٹریول کو کنفیوز بھی کرے گی. گلوبل ٹیمز. گلوبل برانڈز میک اٹ ایزیئر ٹو سیٹ اپ ورچوئل ورک ٹیمز ویئر ایڈورٹائزنگ امپلائیز
in each country work together using software, tools, and forums. This enables sharing of ideas and a wider perspective on what would work and what wouldn't work in positioning the brand on a global basis. In more fragmented country by country branding, this collaboration would produce few fruits. عزیز طلباء و طالبات اور ناظرین، آج ہم نے گلوبلائزیشن اور ایڈورٹائزنگ کے تعلق پر سیر حاصل گفتگو کی۔ گلوبلائزیشن کس طریقے سے ایڈورٹائزنگ کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اور کس طرح کی اپروچز جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، گلوبل مارکیٹ میں ایڈورٹائزنگ کے نقطہ نظر سے اختیار کی جاتی ہیں۔ گلوبلائز اپروچ کیا ہے، انٹرنیشنل اپروچ کیا ہے، انڈیویجولائز اپروچ کیا ہے، سنرجی کانسیپٹ کیا ہے، اور کس طریقے سے گلوبل اپروچ کے ذریعے ہم کاسٹ افیکٹو اپروچ اختیار کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ٹیلرڈ اپروچ کے ذریعے ہم اپنی کیمپین کو بہتر اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ ویلیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، کچھ فنانشلی ایکسپینسو ہوتا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے ایک بہتر اپروچ ہے، اور کس طریقے سے بعض اوقات ہم دونوں چیزوں کی اسٹرینتھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے نتیجے میں امید کی جاتی ہے کہ آپ کو گلوبل ایڈورٹائزنگ، انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ اور کلچر کی اہمیت اور فنانشل ایجنڈا اور کلچرل ایجنڈا، یہ سارے تصورات کا ایک مجموعی تصور اور کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔